बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी मोटी दुल्हन की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसके लिए उसका मोटापा अज़ाब बन गया था। क्या वजह थी, क्यों ये दुल्हन अपने मोटापे से तंग थी? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम नादिया था। नादिया अपने भाई और वालदा के साथ रहती थी। नादिया की अम्मी का नाम शहनाज और भाई का नाम ताहिर था। नादिया ताहिर से 4 साल बड़ी थी, लेकिन देखने में वो ताहिर से बहुत बड़ी लगती थी। कोई नादिया और ताहिर को देखकर ये कह ही नहीं सकता था कि नादिया और ताहिर बहन भाई हैं, बल्कि ऐसे लगता था कि नादिया ताहिर की अम्मी है और शहनाज और नादिया दोनों माँ बेटी नहीं बल्कि सगी बहनें लगती थीं। नादिया शुरू से ही सेहतमंद थी, लेकिन जवान होने के साथ साथ वो और सेहतमंद हो गई थी और सारे रिश्तेदारों में मोटी के नाम से मशहूर हो गई थी। और नादिया ने कभी किसी के मोटे कहने पर बुरा ना मनाया था, क्योंकि नादिया एक हंसमुख लड़की थी और मजाक करना उसकी आदत में शामिल था। नादिया मोटी ज़रूर थी, लेकिन बहुत खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी। नादिया को उसकी अम्मी ने हर हुनर सिखाया था। नादिया अब जवान हो गई थी और उसकी अम्मी को अब उसकी शादी की फ़िक्र भी थी, लेकिन नादिया को जो भी देखता तो देखता ही रह जाता था, क्योंकि नादिया खूबसूरत तो थी ही लेकिन मोटी भी थी। इसलिए लोग उसे देखने तो आते थे, लेकिन देखकर जाने के बाद कहते थे, हमें आपकी बेटी पसंद है, लेकिन वो बहुत मोटी है। 1-2 मंगनियाँ भी नादिया की इसी वजह से टूट चुकी थी। नादिया की जब पहली मंगनी टूटी तो नादिया को इतनी चुप ना लगी थी जितनी दूसरी मंगनी टूटने पर लग गई थी, क्योंकि नादिया अब की बार सोचने लगी थी कि शायद लगता है कि कभी भी मेरी शादी नहीं होगी। अब तो नादिया का भाई ताहिर भी नादिया को तंज करने लगा था कि मोटी, न जाने तेरी कब शादी होगी और कब मेरा नंबर आएगा, तेरी वजह से मेरी भी शादी रुकी हुई है। नादिया वो लड़की थी जो हर बात को मजाक में ले जाती थी, लेकिन अब तो ना जाने नादिया को क्या हो गया था कि नादिया को हर किसी की बात कांटे की तरह चुभने लगी थी। क्योंकि उसे कभी कोई कहता कि तुम्हारे मोटापे की वजह से तुम्हारी शादी नहीं हो रही, और कभी कोई कहता अगर तुम कमज़ोर होती तो तुम्हारे लिए नवाबों के रिश्ते आने थे। नादिया अब गुमसुम और परेशान रहने लगी थी। वो हर वक्त यही सोचती रहती थी कि कभी मेरी शादी होगी भी या नहीं। अब उसका किसी काम में दिल भी नहीं लगता था। एक दिन नादिया अपनी अम्मी के साथ अपने हमसायों के घर शादी पर गई तो नादिया उधर बोर होने लगी थी। नादिया उधर टहलने के लिए उठी ही थी, इतने में एक लड़का जिसका नाम नदीम था वो नादिया के पास आया और बोला, क्या अभी खाना तो नहीं खुला, आप कहाँ जा रही हैं? तो नादिया ने गुस्से भरी नज़रों से उसे देखा तो वो नादिया को देखकर मुस्कुराने लगा। तो नादिया खामोशी से अपनी अम्मी के पास जाकर बैठ गई। फिर जब खाना लगा तो उसी लड़के ने नादिया को खाने की प्लेट ऐसे सजा कर दी थी जैसे किसी खास मेहमान के लिए सजाई जाती हो। जब वो खाने से सजी प्लेट नादिया के पास लेकर आया तो नादिया ने नज़रें झुका ली थी। तो नदीम बोला, ये लें और मैं माफ़ी चाहता हूँ अपनी बदतमीज़ी के लिए। तो नादिया ना बोली। तो नदीम बोला, अगर आपने ये प्लेट ना पकड़ी तो मैं अपने कान पकड़ लूँगा। नादिया ने सोचा, सबके सामने ऐसा करेगा तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो नादिया ने मुस्कुराते हुए
کھانے کی پلیٹ پکڑ لی۔ پھر تھوڑی دیر بعد ندیم آیا اور بولا کچھ اور چاہیے کیا؟ تو نادیہ بولی تم کیا ویٹر ہو جو میں تم کو کھانے کا آرڈر دوں؟ تو ندیم بولا جی بس یہی سمجھ لیجئے، بتائیے نا، اگر آپ نہ بولی تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے مجھے معاف نہیں کیا۔ تو نادیہ بولی پھر کچھ میٹھا لے آؤ۔ اگلے دن نادیہ شادی پر جانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن نہ جانے وہ ندیم کے لیے جانا چاہتی تھی۔ پھر اگلے دن وہ شادی پر گئی تو اس کی نظریں ندیم کو تلاش کر رہی تھیں۔ ندیم جو کہ نادیہ کے پیچھے پیچھے ہی تھا، نادیہ کو بولا آپ کیا کسی کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ تو نادیہ ندیم کو دیکھ کر شرمسار سی ہو گئی اور بولی نہیں تو۔ پھر نادیہ ایک جگہ جا کر بیٹھ گئی، لیکن وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ندیم کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ندیم کو لے کر نادیہ کے دل میں بہت ساری باتیں تھیں۔ شاید نادیہ ندیم کو پسند کرنے لگی تھی۔ ندیم ایک خوش مزاج لڑکا تھا۔ شادی سے جب نادیہ گھر گئی تو ندیم ہی کے بارے میں وہ سوچتی رہی۔ اگلے دن بھی نادیہ دروازے میں کھڑی ہو کر ندیم کا انتظار کر رہی تھی کہ شاید ندیم کہیں نظر آ جائے، لیکن ندیم نادیہ کو نظر نہ آیا۔ پھر رات کے 12 بجے نادیہ جب چھت پر کھڑی تھی تو اس نے ندیم کو دیکھا، جو کہ چھت پر شاید سگریٹ پینے آیا تھا۔ ندیم کی نظر جب اچانک نادیہ پر پڑی تو ندیم بولا آپ آج آئی نہیں؟ تو نادیہ بولی دراصل ہمیں صرف 2 دن ہی انوائٹ کیا گیا تھا۔ تو ندیم بولا اچھا۔ پھر ندیم بولا ایک بات پوچھوں اگر آپ برا نہ منائیں؟ تو نادیہ بولی جی پوچھیں۔ تو ندیم بولا آپ کا نام کیا ہے؟ تو نادیہ بولی جی نادیہ۔ تو ندیم بولا میرا نام ندیم ہے۔ پھر ندیم اور نادیہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت ساری باتیں کرنے لگے تھے اور باتیں کرتے کرتے صبح کے 3 بج گئے تھے اور نادیہ ندیم کو بولی اچھا ندیم صبح کے 3 بج رہے ہیں، میں اب چلتی ہوں۔ تو ندیم بولا آپ کے ساتھ وقت کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر ندیم بولا کیا آپ کا نمبر مل سکتا ہے؟ تو نادیہ بولی تم مجھے اپنا نمبر دے دو، میں تم کو میسج کر دوں گی۔ پھر نادیہ اور ندیم کی باتیں فون پر بھی ہونے لگی تھیں۔ نادیہ ندیم کو پسند کرنے لگی تھی، لیکن ندیم نے نادیہ کو کبھی ایسی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ اب نادیہ کے گھر والے بھی نادیہ کے لیے لڑکے دیکھ رہے تھے، لیکن نادیہ نے گھر والوں سے کہہ دیا تھا کہ میں شادی کروں گی تو ندیم سے، ورنہ نہیں کروں گی، لیکن وہ نہ مانے۔ اور جب نادیہ کے گھر والوں نے نادیہ کے ہر رشتے سے انکار سنا تو وہ ندیم کے ساتھ نادیہ کی شادی کرنے کے لیے مان گئے تھے۔ پھر نادیہ کی امی نے جب ندیم سے شادی کی بات کی تو وہ بولا آنٹی آپ کی بیٹی بہت اچھی ہے، لیکن میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ تو شہناز بولی کیا؟ تو پھر میری بیٹی سے فون پر تم کیوں بات کرتے ہو؟ تو ندیم بولا لیکن۔ تو شہناز بولی لیکن ویکن کچھ نہیں، اگر تم نے میری بیٹی سے شادی نہ کی تو وہ تو بدنام ہو جائے گی، کیونکہ پورے خاندان والوں کو تمہارے اور نادیہ کے بارے میں پتہ ہے، اور نادیہ نے تو کہا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو۔ تو ندیم بولا کیا؟ آنٹی نادیہ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، میں اس سے پیار نہیں کرتا، لیکن ہاں البتہ میں اس کی شادی ایک اچھے گھر میں کروا سکتا ہوں۔ تو شہناز بولی کیا؟ تو پھر کروا دو۔ شہناز اپنی بیٹی کی شادی سے اتنی پریشان تھی، اس نے ندیم کو کہا کہ تم جیسا بھی لڑکا اور جون سا لڑکا دکھاؤ گے ہم اس سے ہی نادیہ کی شادی کر دیں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ ندیم کا ایک دوست جس کا نام عفان تھا، عفان کا اس دنیا میں کوئی نہ تھا اور وہ ندیم کو اپنا بھائی ہی مانتا تھا۔ عفان کی جب بارات لے کر نادیہ کے گھر گئے، نکاح پڑھایا گیا اور جب رخصتی کے وقت عفان نے نادیہ کو دیکھا تو عفان نادیہ کو ادھر ہی چھوڑ کر اکیلا گھر واپس آ گیا تھا۔ سب لوگ عفان کو ڈھونڈ رہے تھے
اور بار بار ندیم کو کہہ رہے تھے کہ کدھر ہے وہ لڑکا۔ ندیم بھی پریشان ہو گیا تھا۔ ندیم پھر عفان کے گھر گیا تو عفان نے کپڑے چینج کر لیے تھے۔ ندیم عفان کو بولا یہ کیا حرکت ہے؟ تو عفان بولا تم بتاؤ تم نے مجھ سے کس بات کا بدلہ لیا ہے جو اتنی موٹی لڑکی سے میری شادی کروا دی ہے؟ میں کبھی اس موٹی دلہن کو اپنے گھر لے کر نہیں آؤں گا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ لڑکی اتنی موٹی ہے؟ تو ندیم بولا یار وہ ایک اچھی لڑکی ہے۔ تو عفان بولا تو پھر تم کر لیتے اس سے شادی۔ بہرحال عفان نہ مانا۔ ساری رات نادیہ عفان کا انتظار کرتی رہی لیکن عفان نہ آیا۔ اگلے دن ندیم نادیہ کے گھر آیا اور شہناز کو بولا کہ عفان نادیہ کو اپنے گھر نہیں لے کر جانا چاہتا۔ تو شہناز بولی کیوں؟ تو ندیم بولا وہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنی موٹی لڑکی کو اپنی بیوی نہیں بنا سکتا۔ تو نادیہ نے جب یہ بات سنی تو وہ زاروں کی طرح رونے لگی تھی اور کہنے لگی شاید مجھ جیسی موٹی سے کوئی بھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ پھر ندیم نادیہ کو چپ کروانے لگا تو نادیہ بولی ندیم تم ادھر سے چلے جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ تو ندیم خاموشی سے چلا گیا تھا۔ پھر نادیہ ایک ہفتے تک روتی رہی۔ پھر نادیہ نے شادی نہ کرنے کی قسم کھا لی تھی اور اپنی امی کو بھی کہہ دیا تھا کہ میں اب شادی کبھی نہیں کروں گی۔ پھر 2 سال بعد نادیہ کے بھائی طاہر کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ پھر اسی طرح سالوں پر سال گزرتے رہے۔ آج بھی نادیہ شادی کر کے اپنی ماں ہی کے گھر میں رہ رہی ہے۔ نادیہ آج بھی عفان کے نام سے ہی منسوب ہے لیکن نادیہ عفان کی بیوی کبھی نہ بن سکی تھی۔ کیا عفان نے نادیہ کے ساتھ شادی کر کے اسے اپنے ساتھ نہ لے جا کر ٹھیک کیا تھا؟ اور کیا موٹا ہونا بری بات ہے؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔